now watching Republic Voice, your channel, your voice. الرحمن الرحیم اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حضرت مولانا سید فیض رسول شاہ صاحب مدد اللہ العالی اور فاضل جلیل عالم نبیل استاذ جمیل حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی خرم اقبال رحمانی مدد اللہ العالی اور صاحب صدر گرامی قدر محترم الحاج محمد سعید خان صابری زید مجدہ، برادران اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، نونہالان اہل سنت، فرزندان اہل سنت، مادران اہل سنت، خواہران اہل سنت، دختران اہل سنت. آج کا دن سبحان اللہ یوم الفرقان، فرق کر دینے والا دن، ایمان والوں اور کفر و ارتداد و مشرکین کے درمیان فرق کر دینے والا دن، ایمان والوں کو جس میں کامیابی اور کامرانی عطا ہوئی. 17 رمضان المبارک یہ بڑا اہم دن ہے، اور جہاد اسلامی کے اعتبار سے یہ غزوہ بدر کبریٰ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے پہلے خاص اس امر کی پس منظر کے طور پر اور پیش منظر کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جہاد کی ضرورت کب پیش آئی. آپ جانتے ہیں نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی مبارک زندگی کے مکی مدنی ادوار ہیں. مکۃ المکرمہ میں نزول قرآن سے پہلے 40 برس، پھر نزول قرآن کے بعد 13 برس، پھر سفر ہجرت، اور پھر مدینۃ المنورہ میں آپ کے 10 برس. یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کی کلاسیفیکیشن ہے. اس طرح آپ کی مبارک زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے مکہ اور مدینہ میں تقسیم فرمایا تھا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں نزول قرآن کے بعد اور قبول اسلام کے بعد اسلام کے ماننے والوں پر شدائد اور مصائب کا آغاز ہوا. بڑی مشکلات پیش آئیں، بڑے مشکل امر سے گزرنا پڑا. تو ایسے ماحول میں جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، عامر بن فہیرہ پہ ظلم ہوتا ہے، عمران بن حسین پہ ظلم ہوتا ہے، حضرت خباب پر، حضرت خبیب پر، دونوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جہاد فرض نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جہاد فرض نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہادت عمل میں آ جاتی ہے، اور پھر انہیں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی. جہاد فرض نہیں ہوتا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت عمل میں آ جاتی ہے، اور انہیں بھی دفن ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی. ابو جہل ظلم پر ظلم کرتا ہے مگر جہاد فرض نہیں ہوتا. حضرت بلال نے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ امیہ بن خلف بہت مارتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اجازت نہیں ہے. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ مجھے مارے
تو میں بہت زور سے چیخوں اور واویلا کروں جس سے وہ ڈر جائے کہ پتہ نہیں کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے تو ہاتھ روک لے گا. تو حضور نے فرمایا ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کے وار کو فریب دے کر دھوکہ دے کر وار کو خالی جانے دوں؟ جب وہ سر پہ مارے میں دائیں بائیں ہو جاؤں, آگے یا پیچھے ہو جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس کی اجازت نہیں. اللہ 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 اکبر. یعنی اب جانتے بوجھتے قصدن عمدن ڈنڈا کھانا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ادھر ادھر وار کو خالی کرنے کی اجازت اسی لیے نہیں دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اچانک جو حملے ہوتے ہیں اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. دیکھیں نا, کوئی اچانک پتھر آ کے لگ جائے اس میں تکلیف کم ہوتی ہے, لیکن اگر قصدن پتھر کھایا جائے تو بات کچھ اور ہوتی ہے. اور سرکار نے اسی لیے کیا, جبھی تو آج جذبہ جوان ہے. کیا بات ہے نا. اگر ایک اندھی گولی کہیں سے بھی چلتی کسی بھی موبائل سے اور لگ جاتی اہلیان لاہور کے TLP کے جوانوں کو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن بات تو کمال کی یہ ہے حضرت بلال کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب وہ چلا رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ گولی چل رہی ہے اور ادھر جوان سینہ آگے کرتا ہے کہ چلا گولی, میں گولی کھانے کے لیے تیار. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سنت پر عمل ہے. اللہ اکبر. تو مکۃ المکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اور دوسرے, آپ کو معلوم ہے تقریباً 80 یا 82 صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے, جہاد فرض نہیں ہوا. حضرت سمیہ کو شہید کر دیا, جہاد فرض نہیں ہوا. جنت المالا میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی, شرایا مینا میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی. اور اسی طریقے سے جب مقبرۃ الشبیکہ میں دفن کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہاں بھی اجازت نہیں دی. اور پھر ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے یہ کمیونٹی کی زمین خرید لی, مقبرۃ الشبیکہ کو خرید لیا اور پھر وہیں پر تدفین کرنے کی باقاعدہ وہ بنایا گیا. ایک ہی قبر کا اہتمام, اور اسی میں حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی تدفین ایک ہی قبر میں ہوئی. حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ چلے گئے. 100 ٹارگٹ کلر کے درمیان سے نکلے. 26 قبیلے قریش کے بنو ہاشم کے سوا, ویسے 27 قبیلے, بنو ہاشم کو الگ کر دیں تو 26. ہر قبیلے نے 4 قاتل دیے اور ان قاتلوں کا حصار پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کے کلام سے توڑا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور پھر وہ اس کے بعد وہاں سے گزر گئے. یہ بڑا مجرب نسخہ ہے. آج بھی جب آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہو, جب فائرنگ ہو رہی ہو, یہ پڑھتے ہوئے پولیس کے درمیان سے گزر جائیے, انشاءاللہ پولیس کو نظر نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے ہجرت کے سفر تک لمحہ لمحہ یہ کیفیت رہی کہ جہاد کو فرض کر دیا جائے, مگر نہیں ہوا. اور جب ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو نکل گئے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق, اس نے کیا کیا, چند لوگوں کو ساتھ ملایا اور کہا تحقیق کرو, محمد کی والدہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہیں مدفون ہیں, میں ان کی قبر پہ جاؤں گا اور نعوذ باللہ قبر کو کھودوں گا, ان کی لاش کی بے حرمتی کروں گا, اس طرح محمد کو اذیت پہنچاؤں گا. ادھر اس نے یہ پروگرام بنایا, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی غیب داں کو
مطلع فرمایا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی کتب علیکم القتال، محبوب تم پر جہاد فرض ہے، قتال و جدال فرض ہے. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے حضرت حمزہ کو لے کر، حضرت علی، حضرت عبید بن حارث، حضرت ابو بکر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اور ابوا شریف پہنچے. ابو جہل بھی آ گیا تھا، آپ کو دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہو گیا. بنو دمرہ قبیلہ ساتھ ہی رہتا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا حلیف بنایا. خیر سگالی کے معاملات اور جذبات رکھے گئے. انہوں نے حلفیہ طور پر وعدہ کیا کہ ہم آپ کی والدہ کی قبر انور کی حفاظت کریں گے. اب یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو سمجھنے والی. ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ زندہ آدمی جو سانس لیتا ہے یہ اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب پہترا بدل جائے، کب ایمان ہاتھ سے چلا جائے. لیکن اگر کوئی صاحب ایمان دنیا سے چلا جاتا ہے ایمان کو بچا کر، کامیاب اور کامران ہو کر، تو وہ مردہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اب آپ غور کیجئے، ام النبی سیدہ آمنہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، جنہوں نے ابھی نزول قرآن نہیں ہوا لیکن سرکار کے چھٹے برس میں انہوں نے یہی کہا تھا، بیٹا روتے کیوں ہو، میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میں تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پر چھوڑ کے جا رہی ہوں. جس کو یہ معلوم ہے کہ رب ذوالجلال کرم کرتا ہے اور اس کے ذمہ کرم پر جو بات چھوڑ دی جائے تو پھر اس کے کرم کی ضمانت ملتی ہے. تو جسے یہ فلسفہ معلوم ہے وہ صاحب ایمان ہے. تو حضرت آمنہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والی خاتون تھی، اسی لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور کہا کہ یہ ام ایمن تمہیں دیکھ بھال کریں گی، سنبھالیں گی اور یہ تمہیں لے جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ہمارے سامنے رکھی. ذرا غور کیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیال سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پہ اور مکۃ المکرمہ میں ددیال، تو ددیال سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پہ. تو جو بچہ ددیال میں بھی نہ ہو اور جو بچہ ننیال میں بھی نہ ہو تو اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کیا بات ہے، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل، وہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. تو اسی لیے یہ بات سامنے آ گئی کہ ایمان کی سلامتی بڑی ضروری ہے اور اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے کہ کوئی صاحب ایمان دنیا سے اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑا اہتمام فرماتا ہے، مغفرت کا، بخشش کا. بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں یہ پہلا غزوہ ہے جسے غزوہ ابوا شریف کہتے ہیں. پھر اس کے بعد غزوہ بوات، غزوہ ودان، غزوہ ذات ذو العشیرہ اور پھر غزوہ بدر صغریٰ، پھر غزوہ بدر کبریٰ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارے اصحاب نے مکۃ المکرمہ میں زمین جائیداد چھوڑی ہے، اپنا کاروبار چھوڑا ہے اور اپنے سامان کو چھوڑا ہے جس پر مشرکین قابض ہو گئے ہیں. تو اگر مشرکین کے تجارتی قافلے جب جاتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے کہ ان کو ہراساں کرو، ان کو ڈراؤ. جب یہ ہراساں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر کے بھاگیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سید الشہداء اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذمے یہ کام لگایا.
لیکن یہ زیادہ خوف زدہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے تھے، لہذا وہ کئی مرتبہ کامیاب ہوئے کہ وہ پہنچے، بدر کے قریب سے گزرے۔ بدر تجارتی شاہراہ، اور یہاں سے کئی راستے نکلتے تھے، یہاں پر بانڈڈ ویئر ہاؤس تھے، یہاں کھجوروں کو اسٹاک کیا جاتا تھا، یہاں کھجوروں کا آکشن ہوتا تھا، یہاں سامان بیچا جاتا تھا۔ تو یہ بڑی اہم ایک تجارتی شاہراہ تھی، اور آج بھی بدر اگرچہ چھوٹا شہر ہے لیکن آج بھی وہ آثار موجود ہیں جو پچھلے کئی صدی پہلے کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو یہاں جب وہ پہنچتے تھے تو یہاں کے کنووں کا پانی بڑا اچھا تھا، معدنیات سے لبریز، اور کیونکہ مٹی کے ذرات سے اچھا فلٹر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ فلٹر شدہ بھی ہوتا تھا اور معدنیات بھی ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے وہ ان کے گھوڑے، اونٹ وغیرہ وہ سب پیتے تھے۔ اور انہوں نے دیواروں کے آگے چھوٹے چھوٹے سے ایسے بریکٹس بنائے ہوئے تھے جس میں چارہ ڈال دیں، تو اونٹ نے چارہ لے لیا، گھوڑے نے کھا لیا، وہیں پانی رکھا ہوا ہے، پانی پی لیا، گیسٹ ہاؤس میں جا کر آرام کر لیا، تاجر نے 1 دن 2 دن کا کرایہ دیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ وہاں طریقہ کار تھا۔ تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پہنچے تو یہ سب گھوڑے اور اونٹ سے اترے ہوئے تھے، ان کے پاس بیچنے والا سامان تھا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ قیادت کر رہے تھے تجارتی قافلے کی، تو تجارتی قافلے میں لے جانے والا سامان جو دمشق میں بیچا جائے اور اس کے بدلے وہاں سے خریدا جائے اور پھر مکۃ المکرمہ واپس آیا جائے، تو اب ہر گھوڑے کی زین کسی ہوئی ہے اور اس کے رکاب کے ساتھ بڑے بڑے بیگ لگے ہوئے ہیں، جیسے موٹر سائیکل پہ چھوٹا بیگ آپ دیکھتے ہیں، ہے نا، موٹر سائیکل پہ چھوٹا ایک بیگ ہوتا ہے نا سائیڈ میں، ادھر بھی ایک ادھر بھی، تو اس میں سامان رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ تو اس میں سامان ہوتا ہے تو فوری طور پہ سوار ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، پھر اسی طرح اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا ہے۔ تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیکھا، جناب ابو سفیان نے گھبرا گئے، ڈر گئے، انہیں کیا معلوم کہ یہ اکیلے آئے ہیں، وہ سمجھے اور بھی ان کے پیچھے ہوں گے، تو فوراً انہوں نے اپنے لوگوں کو آواز دی کہ فوراً نکلو یہاں سے۔ اب وہ فوراً بھاگے، کچھ کے گھوڑے بھی بدک گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک کمال یہ تھا کہ آواز اپنی بلند کرنا چاہے تو بڑی بلند کر لیا کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائیوں میں کمال تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی بہت تیز تھی، ہے نا، 4 لاؤڈ اسپیکر جتنی آواز کو آگے بڑھائیں وہ تنہا ان کی آواز آگے جاتی تھی۔ حضرت حمزہ کی بھی آواز ایسی جاتی تھی، تو انہوں نے اپنے منہ سے، کیونکہ بنیادی طور پر شکاری تھے اور وہاں جا کر کے ابہا اور نجران اور طائف میں بھی شکار کیا کرتے تھے، تو منہ سے ایسی آواز نکالتے تھے کہ جس پر ہرن قریب آ جاتا تھا تو پکڑ لیتے تھے، نیل گائے قریب آ جاتی تھی تو پکڑ لیتے تھے۔ تو اب انہوں نے جو آواز نکالی تو گھوڑے کو بدکانے والی آواز نکالی، گھوڑا بدک گیا، گھبرا گیا، وہ بھاگا، اب اس کا مالک اس کے پیچھے بھاگا، تو بہت سا سامان چھوڑ کے بھاگے۔ وہ سامان حضرت حمزہ نے جمع کر لیا اور لے آئے مدینۃ المنورہ، اور مدینۃ المنورہ میں حضور علیہ السلام کو پیش کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو سامان چھوڑ کر جائیں گے وہ مغتنمات میں سے ہوگا، تمہارے لیے مال غنیمت ہوگا اور حلال ہوگا۔ جناب ابو سفیان نے دمشق پہنچ کر یہ کام کیا کہ ایک قاصد کو روانہ کیا، جو بڑی زبردست ترجمانی کرنے والا قاصد، وہ مکۃ المکرمہ پہنچا، اس نے ابو جہل سے ملاقات کی، پھر ابو جہل کو لے کر ڈور ٹو ڈور کمپین چلائی، کنویسنگ کی، اس نے ہر دروازے پہ گیا،
جا کر کے آوازیں لگائیں، جبل ابی قبیس پہ پکارا، کبھی جبل صفا پہ، کبھی جبل مروہ پہ، کبھی فاران پر، کبھی جبل الغزہ پر، کبھی کدئی کے پہاڑوں پر جا کر چیختا رہا، روتا رہا، اے مکہ والو، اگر 1 سال کے لیے بھوکے رہنے پر تیار ہو تو گھروں سے نہ نکلو، اور اگر بھوکے نہیں رہ سکتے تو اپنا غذائی اجناس اس کو بچا لو، اس کو بچا لو۔ محمد اور محمد کے ساتھی واپس آتے ہوئے قافلے کو لوٹ لیں گے اور تمہیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح اس نے جب باتیں کی تو 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، 1000 عورتیں الگ تیار ہو گئی، گانا گانے والیاں جو گانے گا گا کر کے جذبات کو بھڑکاتی تھی، اپنے سپاہیوں کے، قیادت ابو جہل کے ہاتھ میں، سامان رزد و خوراک بھی موجود، ہتھیار بھی سب کے پاس موجود۔ اب یہ یہاں سے مکہ سے چلے کہ بدر کے مقام پر ٹھہریں گے، ادھر پیارے آقا علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے اصحاب کو پہلے لڑائی جھگڑے سے دور رکھا تھا، مکہ میں 13 برس کوئی تیر نہیں چلا، کوئی تلوار نہیں اٹھی، کوئی خنجر استعمال نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب دار ارقم میں ایمان لے آئے تو کس حالت میں گئے تھے؟ پورے جسم پر ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر یہ تلوار مجھے دے دو، یہ خنجر مجھے دے دو، یہ تیر مجھے دے دو، یہ تیروں کا باکس مجھے دے دو، یہ کمان مجھے دے دو، یہ رسی کمن ڈالنے والی مجھے دے دو۔ سب دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے چادر میں لپیٹا اور کہا کہ عمر یہ گھر میں رکھنے کی چیز ہے، جسم پہ سجانے کی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑو، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، تم اب میری غلامی میں اور میری امت میں آ چکے ہو تو ڈر نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر نے سب رکھ دیا۔ حضرت عمر کے ہاتھ بعد میں تلوار کے دستے پہ جمتے بھی نہیں تھے اور تلوار ان کی زنگ کھا گئی، خنجر کو بھی زنگ لگ گیا۔ حضور نے یہ کام سب کے ساتھ کیا تھا۔ اب بتائیے مہاجر صحابہ جو جنگجو تھے ان کی سامان حرب کی کیفیت یہ تھی جو میں عرض کر رہا ہوں، اور انصار کا معاملہ یہ تھا کہ انصار تو یہودیوں سے ڈرتے اتنے تھے کہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے تقریباً 1000 سال گزارے تھے۔ اوس اور خزرج نے مدینہ المنورہ میں تو قرضوں کے پیچھے کبھی اپنا کنواں، کبھی اپنا باغیچہ اور کبھی اپنے بیٹوں تک کو گروی رکھوا دیا کرتے تھے کہ یہودی کا قرضہ دینا ہے۔ تو ان میں حوصلہ نہیں تھا لڑنے کا، ولولہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت عملی سے یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لڑائی اس انداز میں ہو کہ جس میں کوئی بھی مجاہد یہ نہ کہے کہ میں نے ذاتی شجاعت پہ لڑا ہے، میں اپنے حوصلے سے لڑا ہوں، میں اپنے ولولے سے لڑا ہوں، بلکہ ہر مجاہد یہ کہے کہ میں ایک جذبے سے لڑا ہوں، اور وہ جذبہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کا جذبہ۔ حوصلے سے تو بہت لوگ لڑ لیتے، لیکن جذبہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنا یہ اہم بات تھی، یہی سکھانا مقصود تھا تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے بات رہے۔ صرف ایک غزوہ بدر کی بات نہیں تھی، بعد میں اور بھی تو غزوات تھے، بعد میں اور بھی تو صدیاں تھی
بعد میں اور بھی تو معاملات تھے، اور بھی تو جرنیلوں کو آنا تھا، یوسف بن تاشفین کو بھی تو آنا تھا، صلاح الدین ایوبی کو بھی تو آنا تھا، طارق بن زیاد کو بھی تو آنا تھا، محمد بن قاسم کو بھی تو آنا تھا۔ تو اس اعتبار سے آنے والے وقت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، تو جو جرنیل ہوگا وہ حوصلے اور ولولے سے نہیں، وہ عشق رسالت مآب سے سب کو تیار کرے گا، اور جب یہ ولولے سے تیار کرے گا تو پھر بڑا عرصہ اسی پر گزرے گا، امت زندہ رہے گی۔ کسی بھی امت کے زندہ رہنے کے لیے اس امت کے پیشوا، اس امت کے رہبر، اس امت کے رہنما، اس امت کے آقا، اس امت کے مولا کی محبت کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات چاہی تھی تو آپ نے فرما دیا تھا، پہلے تو آپ نے انصار کو کہا تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں قریشی ہوں اور ابو جہل قریشی ہے، ہماری لڑائی ہے، تم اس میں بیچ میں نہ آؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے امتی نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم کیوں لڑیں؟ یہودی ہمیشہ یہی کہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کو یہی کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہی کہتے تھے یہودی، ہم کیوں لڑیں؟ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، تم لوگ لڑو، ہاں جب من و سلوہ اترے تو ہمیں کھلاؤ، نعمتیں ہمارے لیے، جنگ ہمارے لیے نہیں۔ تو انصار صحابہ نے جو جواب دیا وہ محبت سے لبریز جواب تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھا، اور پھر مزید یہ کہ دیکھیے پے در پہ امتحان ہے، پے در پہ فرمایا دیکھو ہمارے پاس تو 20 اونٹ ہیں اور ہمارے پاس 16 گھوڑے ہیں اور 14 تلواریں ہیں، بس ان کے پاس ہزاروں ہیں جو آ رہے 1000، یہ 313 سواری کے جانور بھی پورے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ 5 کوس تک ایک ایک میرا صحابی پیدل چلے اور 5 کوس سوار ہو جائے، جب جو سوار ہو تو سوار اتر جائے، پیدل سوار ہو جائے، اس طرح باری باری کر کے چلیں۔ 5 کوس کا مطلب ہوتا ہے 10 میل، 10 میل پیدل چلو اور 10 میل سوار ہو جاؤ۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے 5 کوس کا معیار ہے 10 میل، میں اپنے لیے 10 کوس رکھتا ہوں، میں 10 کوس پیدل چلوں گا یعنی 20 میل۔ انہوں نے کہا نہیں آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا کیوں؟ میں تم سے کمزور ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر برابر کا چکر لیں، ہم بھی 10 میل پیدل چلیں گے، آپ بھی 10 میل۔ کا نہیں میں 20 میل چلوں گا، میں 20 میل چلوں گا، کیونکہ آنے والوں کو بھی تو بتانا ہے نا کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہر چیز سکھائی ہے، ہر بات بتائی ہے، تو لہذا آپ اسی طرح چلے۔ اور پھر جب وہاں پہنچے بدر میں تو آپ نے اپنے لیے ایک سخت پتھریلی زمین کا انتخاب کیا۔ ابو جہل پہلے پہنچ گیا تھا، اس نے نرم مٹی والی جگہ کا انتخاب کیا۔ رات کے وقت بارش ہو گئی، ابو جہل کے پاس کیچڑ اور دلدل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے پاس تمام اصحاب پتھریلی زمین پہ رہے اور ٹھیک رہے۔ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کے سامنے خطاب بھی فرمایا
اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے حضور دعا بھی کی، محاذ جنگ بھی طے کیا کہ بھئی کس طریقے سے میدان، بڑا میدان ہوتا ہے، جیسے مسجد میں دائیں طرف بھی بیٹھے بائیں طرف بھی بیٹھے، درمیان میں بھی ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میمنہ پر حضرت زبیر بن العوام کو مقرر فرمایا، میسرہ بائیں طرف کا دستہ حضرت عبداللہ بن منذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ زبیر بن العوام کو جانتے ہوں گے آپ یقیناً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے داماد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہنوئی ہیں، برادر نسبتی۔ تو دائیں طرف پھوپھی زاد بھائی ددیال کا رشتہ دار، بائیں طرف خالہ زاد بھائی عبداللہ بن منذر انصاری جو کہ ننیال کا رشتہ دار، درمیان میں پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں جو کہ چچا زاد بھائی بھی اور ددیال کا رشتہ دار، اور پھر مقدمۃ الجیش کے سالار حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی، مقدمۃ الجیش یعنی گھمسان کی لڑائی جہاں ہوتی ہے، پھر ان کی سپورٹ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں دادا ہوتے ان کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ، پھر حضرت عبید بن حارث جو حضور کے ایک اور چچا وہ گھمسان کی لڑائی میں ساتھ میں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے محاذ جنگ طے کیا۔ اب میں نے اتنے سارے نام لیے آپ کے سامنے، اس میں کوئی حضرت ابو بکر کا نام آیا؟ جواب نہیں ملا مجھے۔ حضرت عمر کا نام آیا؟ حضرت عثمان کا نام آیا؟ سعید بن زید کا نام آیا؟ عبد الرحمن بن عوف کا نام آیا؟ ابو عبیدہ ابن الجراح کا نام آیا؟ نہیں آیا۔ تو کیا یہ کام کے لوگ نہیں تھے؟ یہ بھی کام کے لوگ ہیں، لیکن جہاں تلواریں زیادہ چمکتی ہیں، جہاں تلواریں زیادہ کوندتی ہیں، جہاں تلواریں زیادہ دمکتی ہیں، جہاں تلواروں کی چکا چک سب سے زیادہ ہوتی ہے، جہاں گردنیں سب سے زیادہ کٹتی ہیں، جہاں بازو کٹتے ہیں، جہاں سینے پر نیزے لگتے ہیں، جہاں پیر کٹ جاتے ہیں، وہ مقام میرے آقا نے اپنے خونی رشتہ داروں کو دیا۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ کینیڈا کے شخص کو کہ بچوں کو کینیڈا میں رکھ کر ماڈل ٹاؤن میں کارکنوں کو مرواتا ہے، میرے آقا کارکنوں کو نہیں مرواتے۔ میرے آقا کارکنوں کے لیے کہتے ہیں ابو بکر تم کو اسی لیے بچایا تھا، آ جاؤ یہ خلافت تمہارے لیے، عمر آ جاؤ دوسری خلافت تمہارے لیے، عثمان آؤ تیسری خلافت تمہارے لیے۔ اگر چاہتا تو غزوہ بدر میں ہی تم تینوں کو شہید بھی کروا سکتا تھا، لیکن میں اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتا تھا کہ کیسا رسول ہے کارکنوں کو مروا دیا۔ رسول وہ ہے جو خونی رشتہ داروں کو مروائے۔ جہاں تلوار زیادہ چلتی ہے، علی تم آ جاؤ گردن دینے کے لیے آ جاؤ، چچا تم آؤ گردن کٹوانے کے لیے، پھوپھی زاد بھائی تم آؤ گردن کٹوانے کے لیے۔ یہ مزاج ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی مزاج ہے، اور اسی مزاج پر جو چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی مزاج پر شیخ الحدیث خادم حسین رضوی نے اپنے بیٹے سعد کو تیار کیا ہے، کسی اور کو وہ مقام نہیں دیا۔ بہت سے لوگ تبصرے کرتے
وہ شفیق امینی صاحب کو بنا دیتے. بھائی شفیق امینی صاحب کارکن ہیں, ان کی جان زیادہ پیاری ہے, بھائی انہیں کیوں مروا دیں؟ شفیق امینی صاحب کو, مفتی فاروق کو مروا دیں؟ نہیں, بیٹے کو مروائیں گے, اس لیے کہ تنظیم بیٹوں سے چلتی ہے, اولاد سے چلتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کو ایسے مقام پر کھڑا کرنا ہے. اور پھر جب دعوت مبارزت آ گئی, ولید, عتبہ اور شیبہ, انہوں نے کہا ہے میرے جوڑ کا کوئی تو آ جائے. 3 انصار صحابی جانے لگے تو ان تینوں نے بھی کہا کہ نہیں, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, یہ انصاری ہیں, قریشی آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کو روک لیا, کہا تم کس کی اجازت سے جا رہے تھے؟ مجھ سے تم نے پوچھا نہیں, پیچھے رہو, میں خود فیصلہ کروں گا کہ کس نے جانا ہے. سب سے پہلا نام جو آپ کی زبان پر آیا وہ غزوہ بدر کے سیکنڈ لاسٹ بوڑھے تھے, حمزہ بن عبد المطلب. اور جو سب سے زیادہ بوڑھے تھے ان کا نام دوسری مرتبہ آیا, کہ عبید بن حارث, میرے چچا 80 برس کی عمر میں. ان کو آگے روانہ کیا اور پھر حضرت علی کو روانہ کیا, اور ان تینوں نے جا کر ایک ہی وار میں ولید, عتبہ اور شیبہ کو مار دیا. یہ ولید, عتبہ اور شیبہ ایسے نہیں تھے کہ ایک ہی وار میں کٹ جائیں گے یا مر جائیں گے, یہ بڑے بہادر مانے جاتے تھے. ان کی بہادری کسرا بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی ہوئی تھی. ان کی بہادری رومن ایمپائر تک بھی پہنچی ہوئی تھی. قیصر روم کو بھی معلوم تھا کہ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں, اور ان سے کبھی کبھی یعنی کوچنگ کا اہتمام بھی کروایا جاتا تھا کہ بھئی اگر گرم علاقے میں جنگ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. رومن ایمپائر یونان میں, اٹلی میں, سسلی کے جزائر میں, یہ استنبول میں, یہ سب ٹھنڈے علاقے, اور ایران کے پاس بھی ٹھنڈے علاقے. تو اگر گرم علاقے میں جنگ ہو جائے تو کیسے لڑی جائے گی؟ تو کبھی کبھی کرائے کے ٹیچر کے طور پر یہ لوگ جایا کرتے تھے, کوچ بن کر. ان کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں, یہ معمولی لوگ نہیں تھے. میں اگر کوئی مثال دینا چاہوں تو یوں سمجھ لیں پاکستانیوں کے لیے کہ یہ بالکل آج کے وقت کے رستم زماں تھے. رستم جیسے پہلوان تھے. اور جنہیں نہیں معلوم کہ رستم کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے جو یورپ کے دل دادا ہیں یا امریکہ کے, تو ان کے لیے میں ایک نام لیتا ہوں, اس سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی جان سینا جیسے ریسلر تھے یہ. جان سینا کیسا بڑا ریسلر ہے, ریسلنگ دیکھی ہوگی آپ نے. تو یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے. اور یہ جب 3 جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر کے گئے ہیں, انہیں اپنی شجاعت پہ ناز تھا, انہیں اپنی بہادری پہ ناز تھا, انہیں اپنے حوصلوں پہ, انہیں اپنے ولولوں پر ناز تھا. اور یہاں سے جو 3 گئے تھے انہیں اللہ کے رسول کی محبت پہ ناز تھا. تو جاتے ہی ایک ہی وار میں تینوں کا کام تمام کر دیا, ورنہ ایک ہی وار کے لوگ نہیں تھے وہ. یہ ہے جذبہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کہ انہوں نے کام تمام کر دیا. تو پھر تو بھگدڑ مچ گئی. وہ کہہ رہے یہ دعوت مبارزت نہیں بھائی, گب گھمسان کی لڑائی ہوگی. پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. اسی گھمسان کی لڑائی میں یہ بات یاد رکھیے گا, حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ 2 بھائی, 5 ان کے بڑے بھائی بھی تھے,
حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ جان ہے. ان کے 7 بیٹے اس جنگ میں موجود تھے. 5 کو بحیثیت کمانڈر ان چیف اور بحیثیت آرمی چیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھرتی کر لیا تھا فوج میں، لیکن دونوں بچوں کو نہیں کیا تھا. تو بچوں کی والدہ آ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ معوذ اور معاذ بھی جائیں گے. حضور نے فرمایا میں نے 15 سال کی قید لگائی ہے، یہ 10 اور 11 سال کے ہیں. تو عرض کیا کہ آپ اسپیشل اجازت دیجیے، ورنہ یہ بچے جو ہیں یہ رو رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا اور کہا کہ آرمی چیف حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ دو کہ ان دونوں بچوں کو کسی شرط کے بغیر لے لیا جائے. اور دونوں بچوں کا جذبہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ہماری سفارش فرما دی، یہ بڑی بات ہے. منتخب تو ہم ہو ہی گئے ہیں، لیکن ہم چچا ابو بکر کے معیار کے مطابق ہی منتخب ہونا چاہتے ہیں. وہ گھر گئے، بڑے بھائیوں کا کرتا پہنا، 5-5, 6-6, 7-7 کلو کے پتھر جیب میں ڈالے، ایک کھڑاؤں کے اوپر دوسری کھڑاؤں ٹھوکی اور اس کے بعد پہنچ گئے. کہنے لگے چچا جان قد کو ناپ لیجئے. کھڑاؤں سمیت 5 فٹ 3 انچ کے ہیں ہم، اور وزن بھی کر لیجئے، پورا 60 کلو وزن آ جائے گا ہمارا. حضرت ابو بکر مسکراتے جاتے تھے اور ان کا وزن بھی کر لیا، تاکہ بچوں کو یہ رہے کہ ہم اپنے جذبے سے اس جنگ میں شامل ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود کمانڈر ان چیف ہیں، اور اب یہ دونوں بچے بھی ساتھ میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صف بندی کرتے ہوئے خطاب فرمایا تھا تو اس موقع پر آپ نے سب کو ایک ہدایت کی تھی. اس ہدایت کے نتیجے میں آپ بہت سی باتیں سمجھا رہے تھے کہ جان چلی جائے تو کیا ہوگا، جنت کس طرح حاصل ہوگی، یہ سب باتیں بتا رہے تھے. اسی دوران ایک صحابی حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صف سے نکل کر ان کو دیکھ رہے تھے، بار بار جھانک رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا ان کی طرف کیا اور ان کے سینے پہ لگ گیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گا. حضرت سواد بن قارب کرتا نہیں پہنے ہوئے تھے، صرف نیچے تہبند تھا. تو حضور نے فرمایا یہ لو عصا، بدلہ لے لو. کہا نہیں، آپ کرتا اتار دیجئے، میں بھی تو بغیر کرتے کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا اتار دیا. فوراً بڑی محبت کے ساتھ روتے ہوئے گئے، جا کر حضور سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں، جنگ ہے، آپ ہی فرما رہے ہیں کہ مر گئے تو جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے وقت مجھے میرے لبوں کو پانی کا احساس نہ رہے، صرف آپ کے بدن اقدس کا لمس میرے ہونٹوں پہ، میرے لبوں پہ آپ کے جسم اقدس کا لمس رہے، اور بس یہی یاد رہے اور کچھ یاد نہ رہے. یہ جذبہ ہے. اصحاب رسول ان کو کہتے ہیں، یہ اصحاب بدر ہے. کیسی محبت میں سرشار ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کو بڑی دعائیں تھیں، بڑی دعائیں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی لڑائی کے دوران تشریف فرما ہے، اور لڑائی سے پہلے جو دعا فرما رہے وہ دعا بڑی اہم ہے، اس دعا کو بھی سمجھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، بخاری شریف میں موجود ہے. عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان جو آج موجود ہیں یہی تیرا ذکر کرنے کے لیے ہیں. اگر آج تیری مدد نہ آئی، اگر آج تیری نصرت نہ اتری اور یہ ختم ہو گئے میرے اصحاب، تو اے اللہ یاد رکھ پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ سرکار کو یہ معلوم ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک عن الناس، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سب کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدر نہیں ہوگی. کوئی زخم، کوئی جسمانی ٹوٹ پھوٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدر میں نہیں ہوگی. اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو حضور کو تو نقصان نہیں پہنچے گا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم کلام ہوں، جواب دیں گے تو اچھا ہوگا. تو جو 313 سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں تو حضور تو باقی رہتے ہیں نا، یا نہیں رہتے؟ رہتے. پھر بھی حضور نے یہ بات کیسے کہی کہ تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بڑی ناز برداری والی بات ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تیری مدد اور نصرت نہیں آئی اور میری محنت سے تیار کردہ یہ اصحاب، یہ میرے غلام، یہ میرے عاشق، یہ مجھ سے محبت کرنے والے، یہ میرے تربیت یافتگان، اگر آج یہ باقی نہ رہے تو میں بھی ان کے غم میں رہوں گا اور تجھے یاد نہیں کروں گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو. میں بھی اپنے اصحاب کے غم میں رہوں گا، سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں کہوں گا، تجھے سجدہ بھی نہیں کروں گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا ہے، اور جو فرشتے اترے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسے ہی درس دے کر بھیجا ہے کہ فرشتے غیظ و غضب میں آئے ہیں، فرشتے مسکراتے ہوئے نہیں آئے، فرشتے ہنستے ہوئے نہیں آئے، فرشتے غیظ کے عالم میں آئے کہ اللہ کا حبیب ناراض ہے، فوراً چلو. وہ اتنے تیز رفتاری سے اترے ہیں کہ سنگ ریزوں کا پہاڑ وہ ریت کا پہاڑ بن گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی مشین کے اندر پتھر کو ڈال کر پتھر کو چورا چورا کر دیا ہو، ایسا پہاڑ. جبل ملائکہ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. جو میرے ساتھ حج کے اور عمرے کے سفر میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں، میں تقریباً سب کو ہی لے کے جاتا ہوں. سعید صابری صاحب بھی گئے تھے ہمارے ساتھ. تو وہاں جبل ملائکہ میں نے دیکھا، آج بھی وہ ریت کا پہاڑ، اس میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایک معمولی سا ذرہ بھی نہیں ملے گا، ریت ہی ریت ہے. اور تھا وہ پہاڑ چٹانوں والا، لیکن جو فرشتے اترے اتنے پریشر سے کہ پتھر پس گئے، اس کے پریشر سے پس گئے. پریشر ہوتا ہے نا، فضا سے کوئی چیز آئے تو بڑا پریشر ہوتا ہے. جن لوگوں نے اسکائی لیب کو ٹوٹتے ہوئے اور پھر سمندر میں اٹلانٹک اوشین میں گرتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا پریشر ہوتا ہے. یہ تو ایک خلائی لیب تھی،
اور وہ تو پھر کیا بات ہے، جو فرشتے اتر رہے ہوں تو 5000 فرشتے وہ اترے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی۔ جہاں بچوں کا جذبہ یہ ہو کہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے کہتے ہیں کہ چچا آپ دونوں تو قریشی ہیں نا، ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے اسے، ابو جہل آ جائے نظر تو ہمیں بتا دینا۔ کہنے لگے تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے بس آپ بتا دیجئے گا، جو کام ہے وہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ کہا اس کے ساتھ محافظ بھی ہوتے ہیں؟ کہا کوئی بات، ہر چیز کی ایک تاریخ ہوتی ہے، سمجھتے ہیں نا آپ، حالات اور واقعات تو بگڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک سلیم عباس نقشبندی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی گارڈ نہیں رکھے، لیکن ایک اسی نام کے سلیم قادری شہید، ان کو ضرورت تھی، انہوں نے گارڈ رکھے۔ میں بھی اگر اپنے ساتھ کوئی گارڈ رکھوں تو میں یہی کہوں گا بھئی میں مولانا کوکب نورانی کے طریقے پہ چل رہا ہوں، یا میں ثروت اعجاز قادری کے طریقے پہ چل رہا ہوں، میں نے بھی گارڈ رکھ لیے۔ تو ہر چیز کی پھر ایک تاریخ بنتی ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ گارڈوں کی تاریخ ہے کیا، تو یہ ابو جہل پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ابو جہل نے گارڈ رکھے، اسی طرح ٹارگٹ کلر کو پر بھی میں نے غور کیا، تو سب سے پہلے ٹارگٹ کلر ابو جہل نے رکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اور پھر میں نے غور کیا کہ قبر کو کھودنا اور قبر سے لوگوں کو نکال کر بے حرمتی کرنا، اس کی کیا تاریخ ہے، تو پھر مجھے ابو جہل نظر آیا۔ تو یعنی جو بھی اس طریقے پہ عمل کرتا ہوا نظر آیا بعد میں، جیسے طالبان، انہوں نے رحمان بابا کے مزار کی، عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کی، داتا دربار کی، اور پھر آپ کے بونیر میں حضرت پیر سمیع اللہ صاحب کے مزار کی بے حرمتی کی ہے نا۔ تو رشتہ کہاں سے جڑا؟ طالبان کا ابو جہل سے۔ بات سمجھ رہے؟ ابو جہل بھی لوگوں کے گھروں میں آگ لگوا دیا کرتا تھا، تو جنہوں نے بلدیہ کی فیکٹری میں آگ لگائی ان کا رشتہ کہاں سے جڑا؟ ابو جہل سے۔ اور جو ٹارگٹ کلر رکھتے ہیں، جنہوں نے کہا مار دو، اللہ کی امانت اللہ کو پہنچا دو، اس طرح کے جملے جنہوں نے کہے، ان کا رشتہ کس سے جڑا؟ ابو جہل سے جڑا۔ یہ سب اسی کی ذریت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کبھی بھی نہ اپنے لیے اور نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اپنے لیے کوئی محافظ دستہ نہیں رکھا، ابو جہل نے رکھا۔ اچانک نظر آیا ابو جہل میدان بدر میں، بڑے اونٹ پر، اونچے پالان پر بیٹھا ہوا، خشک میوے کھا رہا تھا اور اعلیٰ درجے کی شراب پی رہا تھا۔ اس کے آس پاس محافظ بھی اونٹوں پر ہی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بچوں بات سنو، تم نے کہا تھا ابو جہل کے بارے میں بتاؤ، تو وہ دیکھو یہ ابو جہل ہے، فلاں جو سرخ اونٹ نظر آ رہا ہے، اس سرخ اونٹ کے پالان پر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے فوراً وہیں سے جمپ لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی رسول، بڑے جلیل القدر، کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی انسان کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ان دونوں بچوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ اڑتے ہوئے گئے اور جا کر ابو جہل کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نیچے گرا لیا اسے، اور نیچے گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ دونوں نے کہا کہ ہم
ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور ان کے غلام ہیں۔ اس نے کہا یہ تو سب ہے، کوئی اور پہچان بتاؤ۔ بچوں نے کہا نہیں، بس ہماری پہچان یہی ہے۔ کہا لگتے ہو تم انصاری ہو؟ کہا ہاں، قبیلہ ہمارا انصار ہے، بنو خزرج اور بنو نجار کے ہیں۔ کہا تو پھر تم سے میری لڑائی تو نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ دو، تم سے میری کیا لڑائی؟ کہا نہیں، ہماری ہی تم سے لڑائی ہے، تم ہمارے آقا کو گالیاں دیتے ہو، ان کا مذاق بناتے ہو، ان کا مذاق بنانے کی وجہ سے ہماری تمہاری دشمنی اور لڑائی ہے۔ ابو جہل نے بڑی خوشامد کی، لیکن دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہیں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی۔ ابو جہل نیچے گرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن مسعود، تم مجھے مار دو تو اچھا ہے، میں انصاری بچوں کے ہاتھوں مر کے ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ عبد الرحمن بن عوف، تم مجھے مار دو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن بچوں کی گرفت بڑی سخت تھی، خنجر ان کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کہا ہم ہی نے تجھے مارنا ہے۔ بار بار کہتا رہا میرا تمہارا جھگڑا نہیں ہے، کہ جھگڑا ہمارا اور تمہارا ہی ہے، اور ہم تمہیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ بچوں نے اس وقت، یہ پہلا غزوہ ہے، یاد رکھیے گا، پہلے غزوہ قتال و جدال کا پہلا غزوہ، ورنہ اس سے پہلے 5 غزوات ہو چکے تھے، ان میں قتال و جدال نہیں ہوا تھا۔ یہ قتال و جدال والا غزوہ غزوہ بدر کبریٰ، اور بچوں نے اس میں ایک نعرہ لگایا، امت مصطفیٰ کو ہمیشہ کے لیے وہ نعرہ دے دیا گیا، اور امت اسی نعرے پہ آج تک زندہ ہے۔ ابو جہل نے کہا میرا تمہارا جھگڑا نہیں ہے، مجھے نہ مارو۔ کہا تجھے ماریں گے اس لیے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ ان دونوں بچوں نے، اگرچہ وہ دونوں شہید ہو گئے، کیونکہ ابو جہل کے بیٹے جناب اکرمہ نے آ کر ان کے اوپر حملے کیے، لیکن انہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ غور فرمائیں آپ کہ بچوں کا جذبہ کتنا بلند، اور بچوں کے اندر جذبے میں کیسی حرارت اور کیسی گرمی ہے۔ جب ماں کو شہادت کی اطلاع ملی، کوئی افسوس نہیں کیا، یہ پوچھا یہ بتاؤ میرے ان بچوں نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالہ جان، موسی، میری ماں کی طرح میری خالہ تمہارے بچوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک فرعون تھا، اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی لڑی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے ذریعے دریائے نیل میں غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کسی امتی نے نہیں مارا، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس کو تمہارے بیٹوں نے مارا ہے، تمہارے بیٹوں۔ کیا عزت ملی اس ماں کو کہ وہ فرعون جو اللہ کی نشانی سے مرا، اور یہ فرعون 2 بچوں کے، نابالغ بچوں کے ہاتھوں سے مرا۔ یہ جذبہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق کا، کہ ان کے اندر کیسا حوصلہ آیا، کیسا ولولہ آیا، اور انہوں نے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ماں خوش ہو گئی، ماں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بنو نجار میں خواتین کی سردار ہو گئی، وہ ان کو بڑا مقام اور مرتبہ ملا۔
کہ یہ ایسے شہیدوں کی ماں ہے کہ جس کے بچوں نے امت مصطفیٰ کے فرعون ابو جہل کو واصل جہنم کیا ہے. ذرا غور کیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرحبا مرحبا کہہ کر اپنے اصحاب کے حوصلے بھی بڑھا رہے تھے. دادو شجاعت دے رہے تھے جو لوگ ان سب کے لیے خیر سگالی کے کلمات، دعائیہ کلمات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمہ پر تھے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی وہ آ گئے، کہنے لگے کہ حضور میری تلوار ٹوٹ گئی اور پہلے ہی سن لگی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کی شاخ زمین پر سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھا لی، سوکھی شاخ اور اس میں لچک ٹوٹ رہی تھی، خود بخود گر رہی تھی. کہا یہ لو، اس سے جا کر کے لڑو. حضرت عکاشہ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. کوئی سرکار عطا کر رہے ہیں، کوئی بڑی ذات اقدس کچھ دے تو کبھی جھولی پھیلا دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو جھولی بنا لیتے ہیں. تو ایسے جھولی بنا کر ہاتھوں کو پھیلا دیا پورے یقین کے ساتھ. کوئی اور ہوتا تو کہتا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ لکڑی سے، اس سے، وہ بھی سوکھی ہوئی لکڑی سے لڑو. حضرت عکاشہ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس یقین کی لاج رکھی، بس وہ ہاتھ میں شاخ آئی اور چمکتی دمکتی تلوار بن گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 تلواریں ایسی تھی جو دنیا کی کسی فاؤنڈری میں کسی لوہار نے نہیں بنائی. ایک تلوار وہ ہے جسے ذوالفقار حیدری کہتے ہیں، اور دوسری تلوار حضرت عکاشہ کی تلوار، جس کا دستہ کبھی خراب نہیں ہوا، جس کی دھار کبھی خراب نہیں ہوئی، جس کی چمک دمک میں کبھی کمی نہیں آئی، اس کو سیکل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی ان تلواروں کو زنگ نہیں لگا، اس لیے کہ یہ دنیا کے کسی لوہار نے نہیں بنائی تھی، یہ اتفاق فاؤنڈری میں نہیں بنی تھی، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزاتی فیکٹری میں بنی تھی. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار سے جا کر کے لڑے. اللہ اکبر. اور دوسرے بہت سے اصحاب، کیا ان کا مقام، سبحان اللہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی حضور کے ددیالی رشتہ داروں میں ہیں. اپنے والد کو مشرک کی طرف سے آئے تھے، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. بیٹے نے والد کو مار دیا، اپنے ہاتھوں سے مارا. یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ ہجرت کے بعد یہ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ ہوا ہے. تو 3 افراد تو وہ تھے کہ جو مکہ میں یہ کہہ کر رک گئے تھے، ہجرت نہیں کی تھی کہ ہم بیت اللہ کی عزت و عظمت کے لیے رک گئے ہیں، اور باقی صحابہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بیت اللہ سے ایمان نہیں ملتا، ایمان تو آپ کے قدموں سے ملتا ہے، لہذا آپ جہاں جائیں گے آپ ہجرت کریں گے، ہم بھی ہجرت کریں گے. اور 2 صحابی ایسے تھے جن کو ان کے رشتہ داروں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کے رکھا ہوا تھا. تو کیونکہ ہجرت کے بعد 2 سال 1.5 سال گزر گئے تھے، تو مشرکین نے کہا کہ یہ بھی ساتھ چلیں گے. اب ان کے دل میں محمد کی محبت نہیں ہوگی، ان کو ساتھ کر دو. وہ ساتھ ہو گئے تھے. تو اس لشکر میں
وہ بھی تھے. تو جیسے ہی صبح لڑائی کا آغاز ہوا تو یہ دونوں صحابی مشرکین کے اندر سے نکلے اور حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس آنا چاہتے تھے, ماں باپ نے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی, نہیں آ سکے آپ کے پاس, تو اب موقع ملا ہے تو بہت اچھی بات. اور وہ جو 3 مرتد ہو گئے تھے, وہ 70 مشرکین جو مارے گئے, ان میں وہ 3 مرتد بھی شامل تھے جو مارے گئے. اور میں تو کبھی کبھی جوڑتا ہوں اصحاب رسول اور اصحاب حسین دونوں کو دیکھیں تو یہاں پر 2 اصحاب رسول ادھر تھے تو پھر ادھر آ گئے, اور اصحاب حسین میں حر ادھر تھے تو پھر ادھر آ گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے چہیتے ماموں کو مارا, اپنے ہاتھوں سے کئی ٹکڑے کیے. اور یہ وہ ماموں ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میری ماں کہتی تھی کہ تیرا یہ ماموں بڑا عظیم ہے اور تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. بالکل ایسے ہی سمجھے جیسے آج کی ماں کہتی ہے نا, کہتی ہے میرا بھائی تو چاند کی طرح حسین ہے, تیرا چندہ ماموں ہے. تو حضرت عمر نے اپنے چندہ ماموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس میدان بدر میں. کیوں کہ وہ چندہ ماموں ہوگا کسی کا, لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا گستاخ تھا. اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا. فرق کر دیا گیا ایمان اور کفر میں. جب 2 گروہ آپس میں جمع ہوئے اور وہاں پر ملے تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک حد قائم فرما دی, ایک خط مستقیم کھینچ دی گئی کہ یہ مشرک, یہ نافرمان, یہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار, اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار کے تربیت یافتہ شاہکار. تو اللہ نے غزوہ بدر کے ذریعے بڑی دھاک بٹھائی, ایسی دھاک کہ سب کے سب گھبرا گئے اور آس پاس کے تمام حلقوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی مٹھی بھر لوگ 1000 پہ غالب آ گئے اور سب کے سب بھاگے وہاں سے. اچھا میں آپ سے دیکھیے عرض کرتا ہوں, ذرا غور فرمائیے اس بات پر کہ قرآن مجید میں کئی مقام پر مختلف چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غزوہ بدر میں یہ ہوا یہ ہوا. جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مال و اسباب کی کمی سے کبھی پریشان نہ ہونا, کہ مال و اسباب کم ہیں, تمہارے پاس معاشی ذرائع کم ہیں, بچوں کو تربیت دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ کمی ہے, کبھی اس سے گھبرانا نہیں. دیکھو میرے محبوب جب چلے تھے بدر کے لیے تو مال و اسباب میں کمی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی تم پیدل چل رہے ہو نا, واپسی میں پیدل نہیں آؤ گے, سواری پہ آؤ گے. پیارے آقا نے پہلے سے بیان فرمایا تھا, معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, پہلے سے بتا دیا تھا. اور قرآن میں بھی ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ ایسی جگہ سے رزق دے دے گا. تو ابھی یہ جو جا رہے ہیں ان کو تو یہ یقین تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے, لیکن سرکار کے وعدے پر یقین بھی تھا کہ ابھی پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں, 5-5 میل پیدل چل رہے ہیں, 10-10 میل پیدل چل رہے ہیں, تلواریں پوری نہیں ہیں. تو کیا ہوا, واپسی پر تو بہت کچھ ہوگا. اور یہی ہوا, ایک ایک صحابی کے پاس
سواری کا اپنا جانور بھی رہا اور بعض کے پاس تو زائد بھی آ گیا. ہاشم بھائی, بعض کے پاس زائد بھی آ گیا. جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہیں تلواریں مل گئیں, جن کے پاس نیزے نہیں تھے انہیں نیزے مل گئے, جن کے پاس کافی دن گزر گئے تھے تو خشک میوہ جات کی تھیلیاں مشرکین چھوڑ کر جو بھاگے تو خشک میوہ جات کھانے کو مل گئے. سبحان اللہ, یہی تو وعدہ فرمایا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ دیکھیے جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ کرم پر معاملات کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس طرح مدد بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ مدد, وہ نصرت سب کو عطا کی, بڑی پیاری نصرت عطا کی. اور پھر ہیبت دیکھیا, دور دراز تک ہیبت ہو گئی کہ بھئی یہ تو بڑی بات ہے. جیسے پہلے ماضی میں جو علاقے کا کسی ایک محلے کا بڑا دادا گیر ہوتا تھا نا, تو گراری والا چاقو رکھتا تھا, تو گراری والے چاقو کی شہرت بڑی دور تک ہوتی تھی, بڑی دور تک. یوسف دادا لیاری میں تھا تو اس کی شہرت لائن زیریہ تک تھی. قمر ٹیڈی لیاقت آباد میں تھا تو یوسف دادا اس سے کانپا کرتا تھا. ملا لسن لیاقت آباد میں تھے تو ان سے حاجی بورے خان گھبراتے تھے. تو یہ مختلف جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اب مسلمانوں کو جو فتح ملی تو اس فتح کے نتیجے میں کیا نہ ہوا کہ کئی افراد مضافاتی علاقوں سے, نواحی بستیوں سے نکل کر کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں آپ مشرف با اسلام کر لیجیے, ہمیں آپ حلقہ بگوش اسلام کر لیجیے, ہمیں داخل کر لیجیے. ہم اللہ کی توحید پر, آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں. دین اسلام بڑی تیزی سے بڑھا, بہت آگے بڑھا. تو یہ فائدہ بھی پہنچا. غزوہ بدر کے واقعات اپنے بچوں کو سکھائیے, بلکہ غزوات النبی کا ایک کورس کرانے کی میں سفارش اور تجویز عرض کروں گا. حضرت علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کہ اس کی ضرورت ہے. یاد رکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعائیں تو دیتے تھے, اللہم ایدہ بروح القدس, لیکن جب حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھتے تھے اور دشمنوں کی مذمت کرتے تھے تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جبہ ان کو عطا کر دیتے, کبھی اپنی دستار سر سے اتار کر انہیں دے دیا کرتے تھے, یعنی تحفے دیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاج رسول یہ تھا کہ میری تعریف سے زیادہ میرے دشمنوں کی مذمت کرو. تو اب مزاج رسول سے یہ پتہ چلا کہ تم اگر میری تعریف میں نعت خوانی کی محافل پوری رات منعقد کرتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے, اجر و ثواب اس پر بھی ملے گا, تم اس پر بھی پہچانے جاؤ گے کہ اللہ کے رسول کے یہ چاہنے والے ہیں. مگر کبھی میری تعریف میں اپنے جسم کو بھی حرکت دو, میری تعریف میں صرف زبان کو حرکت نہ دو. کبھی اگر کہیں سے میرے شان میں, میری عزت و ناموس پر اگر حملہ ہو رہا ہو تو کبھی تمہارا ہاتھ اٹھے اور اس حملے کو روک لے, اور تمہارا ہاتھ بے شک کٹ جائے تو یہ بھی ایک نعتیہ شعر بن جائے گا. تمہاری پیشانی میں گولی لگ جائے یہ بھی ایک نعتیہ شعر بن جائے گا. یعنی ان اشعار سے بھی تو ایک نعت تیار کرو جس میں ہاتھ اللہ کے اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کی پہرے داری میں گویا وہ جسم چھلنی ہو گیا, بازو کٹ گیا, ٹانگ کٹ گئی اور گولیاں لگ گئیں, تو یہ بھی تو نعت کی ایک صورت ہے. کبھی نعت مصطفیٰ اس انداز میں بھی تو ہو جائے. یہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس کے لیے ہمہ وقت ہم کو تیار رہنا چاہیے, ہر وقت تیار رہنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی بارگاہ میں ہمارے بزرگوں نے اسی انداز میں نذران عقیدت پیش کیے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر موت یقینی ہوتی تو خالد بن ولید ضرور شہید ہوتا. صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کہا تھا کہ میدان جنگ میں اگر موت ہوتی تو 1 سے زائد اور کم عرصہ نہیں 58 سال تک صلیبی جنگ لڑنے کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی کسی عیسائی کی تلوار سے کٹ چکا ہوتا. پتہ چلا کہ موت اللہ کی طرف سے ہے. ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آ جائے، میدان جنگ میں آ سکتی ہے مگر ضروری نہیں ہے. اس لیے جنگ کے میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے، جنگ کے میدان میں آنا چاہیے، ذوق و شوق کے ساتھ آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے. تو غزوات بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل آج کے دن کی بڑی برکتیں ہیں اور ان برکتوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی وہ اہلیہ محترمہ کہ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو سرکار کا سر اقدس، اللہ اکبر، وہ سر اقدس کہ اگر سر اٹھا لیں تو عرش نیچے رہ جائے اور میرے آقا کا سر اللہ کے عرش سے اونچا چلا جائے. وہ سر اقدس جس ہماری ماں کی گود میں تھا، وہ ماں ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج ان کا بھی یوم وصال ہے. یہ یاد رکھیے، ان کا یوم وصال. اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس مسجد میں خطاب بھی فرمایا ہے اور سنگ بنیاد بھی رکھا ہے، تو وہ قائد اہل سنت کا یوم ولادت بھی آج 17 رمضان المبارک. اور بھی بہت ساری یادیں 17 رمضان المبارک کے حوالے سے ملتی ہیں. اور حملہ ہوا حضرت مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ علیہ پر، شہادت بعد میں ہوئی، حملہ ہوا 17 رمضان المبارک. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، ان کے والد گرامی اور پھر ان کے دادا جان، والد حضرت مالک الاشتر اور دادا حضرت عبداللہ المہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے دادا مدینۃ المنورہ میں آج ہی کے دن وصال فرما گئے تھے اور وہیں ان کا مزار پر انوار، دونوں باپ بیٹے کا وہاں اور پوتے کا مزار اقدس یہاں کے لفٹن کے ساحل پر. بہت سارے بزرگوں کی بڑی یادیں ہیں اور مختلف مہینے اس اعتبار سے ہیں. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سحری اور افطاری بزرگوں کے نام کر دیں، ایصال کر دیں. بچوں کو ایصال ثواب سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، کیونکہ اس سے بہتر موقع نہیں ہوتا. سحری میں سب جمع ہوتے ہیں، ورنہ ناشتہ کر کے بچہ اسکول کب گیا باپ کو پتہ ہی نہیں، باپ کب اپنے دفتر گیا بچوں کو پتہ ہی نہیں. یہ موقع ہوتا ہے بچے جمع ہوتے ہیں، پورا گھر جمع ہے سحری میں، پورا گھر جمع ہے افطاری میں. تو چاہیے ایک بچہ خود ہی درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ دے، دوسرا بچہ سورہ اخلاص پڑھ دے، اور پھر کوئی ایک دعا کر لے، ماں کر لے، باپ کر لے، بہنیں کر لیں، جو بھی وہ سارا جو بھی اہتمام ہے کھانا پینا بزرگوں کو بخش دیں. اور خاص طور پر اس دن کی تاریخ کے اعتبار سے بخش دیں
تو جب وہ بخش دیں گے تو اب وہ کھانا آپ کی ملکیت نہیں رہا، ان کے پاس چلا گیا، اب آپ نے ان کا دیا ہوا کھایا، ہے نا؟ ام المومنین کو بخشا، شہدائے بدر کو بخشا، تو اب ان کا دیا ہوا کھایا۔ جب ان کا دیا ہوا کھایا تو ماہ رمضان میں کھائے ہوئے کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، کیونکہ آپ نے اپنا کھایا ہی نہیں، اپنا تو کھایا ہی نہیں، تو حساب سے بھی بچیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، تو اس طرح بچوں کو بہرحال بتائیں، سکھائیں۔ 14 شہدائے بدر، ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا اور اصحاب بدر کے ناموں کا ورد کرنا، غازیان بدر کے ناموں کا ورد کرنا، یہ بڑا اہم ہے۔ سالانہ 17 رمضان المبارک کی شب میں بزرگوں نے اپنے تجربات بیان کیے تھے، ہم نے بھی کوشش کی اور ہمت کی کہ بھئی کوئی 17ویں شب ہم بھی گزار لیں۔ ہم جب وہاں گئے اور دیکھا تو واقعی ایک جیسے محرم میں ڈھول بجتے ہیں نا، تاش، ایسی آواز ہم نے بھی سنی۔ ہم نے کہا کہاں سے آ رہی ہے بھی آواز؟ نعرے بجنے کی۔ ہاں، نعرے۔ تو لوگوں نے بتایا یہ 17 رمضان کی رات کو ہوتا ہے اور فلاں پہاڑ سے آتی ہے آواز، اس کو جبل تبول کہتے ہیں، وہاں سے طبل جنگ بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، پھر رات کے وقت دیکھا کہ جبل ملائکہ پر روشنی کے جھماکے ہو رہے ہیں۔ میں نے پیر سید نظر حسین شاہ صاحب جماعتی رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر ملت کے نواسے، وہ مدینۃ المنورہ شہر ثمانیہ پر اپنے نانا کی جائیداد ان کے نام تھی تو وہ وہاں پر ہوتے تھے، ان سے آ کر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور روشنی کے جھماکے ہو رہے تھے، تو کہنے لگے میں نے بھی اپنے نانا سے پوچھا تھا، تو میرے نانا کہنے لگے کیوں؟ صرف تم کو ہی یوم بدر پر تاریخی یادیں منانے کا حق ہے؟ ارے جو فرشتے آئے تھے وہ بھی اپنی یاد تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ اترتے ہیں تو نور کے جھماکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ تمام صحابہ میں بدری صحابہ کو کیا مقام دیتے؟ کہ میں انہیں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دیتا ہوں، سب سے زیادہ۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان فرشتوں کو جو بدر میں اترے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے زیادہ عزت و مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ، غور فرمائی، یہ ہے مقام اور یہ ہے مرتبہ۔ تو بہرحال آپ کو میں نے کئی چیزیں ایسی اصلاح کے حوالے سے بھی عرض کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل میرا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا، آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، اور منتظمین نے یہ اہتمام کیا، ان کا صابری صاحب کا، مفتی خرم اقبال صاحب کا، سید فیض رسول شاہ صاحب، ہمارے اتنے یعنی ضعیف ہو جانے کے باوجود بھی ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لے آئے ہیں، تو ان کا اور دیگر تمام جتنی بھی مجلس منتظمہ حنفی عالمگیر، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دامے درمے قدمے قلمے سخنے ہر ایک کے حصے کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اسی ماہ رمضان میں ہماری آپ کی حتمی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اصحاب بدر کے ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ کانگو وائرس سے، نیگلیریا سے، ڈینگی وائرس سے، چکن گونیا سے، سوائن فلو سے، برڈ فلو سے، سارے جراثیم سے اللہ تعالی ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ملت اسلامیہ پر حرمین طیبین کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ
آمین یا رب. اے اللہ مدینۃ المنورہ، اے اللہ دوسرا رمضان ایسا گزر گیا جس میں حاضری نہیں ہوئی، کتنے ہی لوگ تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار بہربار میں ندامت کے ساتھ حاضری دینا چاہتے ہیں، مگر ذوق و شوق سے حاضری دینا چاہتے ہیں، اے اللہ جلد سے جلد مدینۃ المنورہ کا عقیدت و احترام کا سفر ہمارا مقدر بنا دے، ہمارا مقدر بنا دے، ہمارا مقدر بنا دے، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Now watching Republic Voice, your channel, your voice.